اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کی آمد اور ایام عزا کی مناسبت سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والے مومنین کی خدمت میں اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے ضمن میں چند نکات عرض کرنا میرا مقصود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا ابا عبداللہ الحسین کی اس عظیم قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ بے شک میرے لال حسین کی جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، جو خون ناحق بہایا گیا ہے، وہ مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ایسی تپش ہے، ایک ایسی گرمائش ہے کہ جو مومنین کے دلوں سے کم نہیں ہوگا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے باوجود، 1400 سال گزرنے کے باوجود، جب بھی محرم الحرام کے چاند آسمان پر نمودار ہوتے ہیں تو ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں، آپ اور میرے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جہاں ہمارے کوئی عزیز چلا جائے دنیا سے، چاہے وہ ہمارے والدین میں سے کوئی ہو، چاہے وہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی ہو، چاہے وہ ہماری اولاد میں سے کوئی ہو، اگرچہ اس کے اوپر ظلم بھی ہوا ہو، اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم 1 اور 2 دن کے اندر اس کے غم بھول جاتے ہیں۔ پھر زندگی میں ہم اس کے غم نہیں مناتے، پھر اس کو یاد کر کے ہم آنسو نہیں بہاتے۔ لیکن یہ مولا ابا عبداللہ الحسین کا غم ہے جو ہمارے دلوں میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔ ہم محرم کے انتظار کرتے ہیں، سال بھر ہم محرم کے انتظار کرتے ہیں تاکہ ابا عبداللہ الحسین کے غم منا سکیں۔ محرم قریب آتے ہی ہم محرم کے استقبال کرتے ہیں، اور جب محرم آتے ہیں تو ہم گھروں میں فرش عزا بچھاتے ہیں، تبرکات کے انتظام کرتے ہیں، اور ہم محرم الحرام کو اس انداز میں مناتے ہیں کہ جیسے کہ آج ہی عاشور کا دن ہو، آج ہی ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہو۔ اس انداز میں ہم محرم الحرام کو مناتے ہیں۔ البتہ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ کربلا کا اصل ہدف نہیں ہے، یہ محرم الحرام کے اصل مقصد نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل ہدف نہیں ہے۔ محرم الحرام لباس بدلنے کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام صرف رونے اور رلانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کردار بدلنے کا مہینہ ہے، محرم الحرام اصلاح نفس کا مہینہ ہے کہ خدا نخواستہ ہمارے اندر کوئی ایسی خصلت ہو جو مولا ابا عبداللہ الحسین کو ناپسند ہو،
تو اس خصلت کو نکالنے کا مہینہ ہے، اس عادت کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا آج میں صرف اسی طرف اشارہ کروں گا کہ محرم الحرام اصلاح نفس کا مہینہ ہے، چونکہ محرم الحرام سال کے ابتدائی مہینہ ہے، اسلامی سال کے ابتدائی مہینہ ہے، اور انہی ابتدائی ایام میں اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، یہیں سے ہم اپنا نفس کی اصلاح کرنا شروع کریں تو بہتر رہے گا۔ اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم اپنے نفس کا اصلاح کیسے کریں، کہ اگر کوئی انسان اپنا اصلاح کرنا چاہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا ہے۔ سب سے پہلا اصول مشارطہ ہے کہ اگر کوئی اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی بری عادت ہو، کوئی بری خصلت ہو، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہو تو وہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائے کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور جب یہ مشارطہ کا عمل انجام پائے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے مراقبہ کا، کہ جب آپ نے اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائی کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، تو پھر دن بھر آپ نے اس کا مراقبت کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ آئے کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ جہاں مجھے جھوٹ بولنا پڑے۔ پھر محاسبہ کا تیسرا مرحلہ محاسبہ کا ہے کہ آپ نے حساب کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر بستر پر سونے تک، کہ آپ نے جو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا، اور دن بھر آپ نے اس کی مراقبت کی، اس کا آپ نے حساب لگانا ہے، اس کا آپ نے محاسبہ کرنا ہے۔ یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کہ تیسرا مرحلہ یہاں پہ محاسبہ کا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا ہے کتنی آپ نے نیکیاں انجام دی اور کتنے آپ نے گناہ انجام دیے۔ آپ نے یہ حساب کرنا ہے کہ آیا آپ اپنے شرط پر قائم رہے یا آپ جھوٹ بولنے پر اپنے عادت پر مجبور ہوئے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس حساب میں اس کا نتیجہ کچھ ایسا نکلے کہ اس میں کچھ ایسے مواقع آئے ہوں جہاں پر آپ پابند نہ رہا اپنے شرط کے اوپر، کہ آپ مجبور ہوئے جھوٹ بولنے پر، تو پھر آپ نے اس کا چوتھا مرحلہ کہ آپ نے اس کا مواخذہ کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کی سزا دینا ہے اپنے نفس کو، کہ اس نے آپ کے جو آپ نے شرط لگائی تھی اپنے نفس کے ساتھ اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اس کا آپ نے اپنے نفس کو سزا دینا ہے۔ سزا آپ کس انداز میں دیں گے کہ آپ اپنے نفس کے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالیں گے، کہ آپ اس کے بدلے میں خدا کی عبادت کریں، اضافی عبادت کریں، مستحبات کو انجام لائیں۔ اور اگر نتیجہ کچھ اس طرح نکلے کہ آپ اپنے شرط پر پابند رہا ہو، خدا کی توفیقات آپ کے ساتھ شامل حال رہا، اور آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، آپ نے ایک دن جھوٹ نہیں بولا، آپ اپنے شرط کے اوپر کامل پابند رہا، تو پھر آپ اس توفیقات کے اوپر خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے اپنے شرط کے اوپر عمل کیا۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی دشواری بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہے تو محرم الحرام بہترین موقع ہے، چونکہ محرم الحرام اصلاح نفس کا مہینہ ہے۔ اس کے بغیر محرم الحرام منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کر پائے۔
اگر ہم محرم کے اصل تقاضے کو نہ سمجھ سکے تو پھر محرم منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کے درگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ اس سال اس محرم الحرام کو ہمیں اپنے نفس کے اصلاح کرنے کا مہینہ قرار دے، اور اس کے ساتھ ہمیں محرم الحرام اور مقصد حسینی اور کربلا کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔